مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اپنے دربار پہ بلانے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ پتہ نہیں کس کی کون سی نیکی قبول ہو گئی کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ جسے اللہ در پہ بلا لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، وہ تو بڑا ہی خوش نصیب بن جایا کرتا ہے۔ تو یقیناً بڑی نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے آپ حضرات کا انتخاب فرما لی، آؤ میرے در پہ، تمہیں میں نے اپنے در کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ کرے دل کی گہرائیوں میں اس کی ہم خوشی محسوس کریں۔ جب صدر صاحب بلاتے ہیں 5 منٹ کا وقت دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ لے لیتے ہیں، طبیعت بے چین نہیں ہوتی۔ ارے میاں 5 منٹ کے لیے کہتے ہیں، آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ گورنر صاحب نے وقت 10 منٹ کے لیے دیا تھا، لیکن آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ ملاقات کو اعزاز سمجھا ہے، اپنے پاس بلانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہم اس خوشی کو ہر لمحے محسوس کریں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے دربار پہ۔ کس نے بلایا ہے؟ مولا نے بلایا ہے۔ اس خیال میں بھی مزہ آئے، اوہو پھر تو یہ سفر بڑا قیمتی بن جائے گا، پھر تو یہ سفر بڑا قیمتی بن جائے گا کہ اس کے تصور سے بھی مزہ آنے لگ جائے، اس کے خیال سے بھی مزہ آنے لگ جائے۔ حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بس اوقات عصر کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے، چہل قدمی۔ تو قرآن کی ایک آیت پڑھتے پڑھتے پورا یہ وقت مغرب کا، عصر سے مغرب کا لذت لیتے لیتے گزر جاتا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں شراب طہور پلائے گا۔ یہ مزہ عاشق ہی سمجھ سکتا ہے کہ جب محبوب اسے کہہ دے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا تو کیا مزہ آتا ہے، اس تصور میں کیا مزہ ہے۔ یعنی اس کا مزہ عاشق ہی محسوس کر سکتا ہے، جسے اس کا محبوب کہہ دے ہم تجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے، پلائیں گے۔ ہاں تو یہ عاشق ہی محسوس کرتا ہے جسے محبوب یہ کہہ دے آؤ ہم تمہاری ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آؤ ہم تمہاری ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس تصور میں بھی ایک مزہ آئے، اس خیال میں بھی ایک مزہ آئے، کس نے بلایا؟ میرے محبوب نے مجھے بلایا۔ تو میرے عزیزو، یہ سب نصیب کی باتیں ہیں۔ وہاں جانا تو سچی بات یہ ہے کہ پیسوں کے بل بوتے پہ کوئی نہیں جاتا، دولت عہدے کی بنیاد پہ کوئی نہیں جاتا، وسائل دنیا کی بنیاد پہ کوئی، کتنے ہیں ساری دنیا کی خاک چھانی ہے لیکن رب کے در پہ نہ جا سکے اب تک، کتنے ہیں؟ کتنے جن نے زندگی میں ساری دنیا کی خاک چھانی ہے لیکن نہیں نصیب جاگے کہ وہ اللہ کے در بھی پہنچ جاتا، ہاں، اور یوں ہی دنیا سے چلا گیا، کتنے ہیں؟ تو یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس سفر کی اللہ قدر نصیب فرما دے، ہاں، اس کی برکتیں نصیب فرما دے۔ تو بہت بڑا عمل ہے حج۔ پیارے نبی تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، بڑے ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے، صاف ستھرا لباس، جسم پہ گرد بھی کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا، زانوں سے زانوں ملا لیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حیران ہیں اس شخص پر، دیکھنے میں اجنبی لگتا ہے اس لیے کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں، یہاں کا ہوتا تو جان پہچان ہوتی، لیکن لباس سے یہاں کا لگتا ہے اس لیے کہ سفر کے اثرات کوئی نہیں، گرد کوئی نہیں کپڑوں پہ۔ ہم اسے بڑے حیران نظروں سے دیکھ رہے، کون آ گیا یہ، اور اتنا بے تکلف پیارے نبی کے ساتھ یوں بیٹھ گیا۔ آتے ساتھ ہی اس نے ایک سوال کیا،
مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پیارے نبی نے ساری ایمانیات گنا دی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، ان سب کا نام ایمانیات ہے۔ یہ ایمان ہے، ان ایمانیات پر ایک نبی کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے اور ایک ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ تو ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس میں تو سب برابر ہیں، جو نبی کے لیے ہے وہ ایک امتی اور گناہگار کے لیے بھی ہے، گناہگار مسلمان کے لیے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ایک اور چیز، وہ ایمان کی کیفیت ہے، ایمان کی کیفیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بڑھتی ہے، وہ بڑھتی ہے، وہ گھٹتی ہے۔ وہ اتنی بڑھتی ہے کہ پیارے نبی فرمانے لگے لو وزن ایمان و ابی بکرین ما ساہری امہ لرجح ایمان و ابی بکرین۔ ایک طرف صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے اور ایک طرف ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہے۔ ہاں، ایک یہ ایمان کی کیفیت، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے۔ اتنا ایمان بڑھتا اتنا ہے کہ پیارے نبی کہنے لگے عمر، عثمان و علی، سارے صحابہ، تابعین، صلحاء، علماء، فقہاء، محدثین، اس امت کے سارے ایمان والے اکٹھے ہو جائیں، ان کا ایمان ایک طرف، اکیلے صدیق کا ایمان ایک طرف، سبحان اللہ، اتنا بڑھیا ایمان کی روشنی کہ سب پہ بھاری ہو جائے، کیا ایمان ہوگا؟ ایک یہ ایمان ہے، ایک یہ ایمان، ایک ایمانیات ہے جس پر سب کے لیے ایمان یکساں لانا ضروری ہے، نبی کے لیے بھی، امتی کے لیے بھی۔ تو اس آنے والے نے سوال کیا کیا ایمان ہے؟ تو آپ نے ایمانیات بتائے۔ اس آنے والے نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا، آپ نے صحیح ایمانیات بتائی۔ اسی طرح ایک ایمان کا نور ہے میرے عزیزوں، اس کی بھی کچھ علامت ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ علامت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ایمان کا نور ہے بھی یا نہیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مل ایمان، کوئی ایمان کی ایسی علامت بتائیں کہ میں بھی دیکھ سکوں کہ میں ایمان والا ہوں بھی صحیح کہ نہیں، ایمان کی روشنی ہے ہی کہ نہیں، یا مردم شماری کا صرف مسلمان رہ گیا، یا میرے ابا اماں نے صرف مسلمانوں کسی چند رسمیں رکھ دی، میرا نام مسلمانوں کا سا رکھ دیا، یا دنیا مجھے ایمان والی سمجھتی ہے۔ کوئی مجھے ایسی علامت بتائیں کہ وہ اس گھڑی سے پہلے جہاں کھڑے کھوٹے کی پہچان ہونے والی ہے، جہاں اندر کی بات باہر آ جائے گی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جہاں اندر کی بات باہر آ جائے گی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس سے پہلے میں اندازہ کر سکوں کہ اندر ہے کیا، ایمان کی روشنی بھی ہے کہ نہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، کوئی ایسا پیمانہ بتا دے اس پیمانے میں دیکھ سکوں میں ایمان والا ہوں، کوئی ایسا آئینہ دکھا دے میں اپنی ایمانی زندگی اس میں دیکھ سکوں کہ ہے کہ نہیں۔ تو پیارے نبی نے کیا فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، ساری دنیا ہاتھ سے چھوٹ جائے، نیکی کی زندگی مل جائے، تیرے اندر بہار آ جائے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں گیا، نیکی آ گئی تو سب کچھ آ گیا۔ وساءتک سیئتک، اور جب تیری زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو بے چین ہو جائے، بے چین ہو جائے، اگر یہ کیفیت ہے سمجھ لے تو صاحب ایمان والا ہے۔ اللہ کرے یہ ایمان کی روشنی ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ہاں میرے عزیزو، جب آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے تو گھر میں چھوٹا سا سانپ بھی آ جائے، چھوٹا سا بچھو بھی آ جائے، آگ کی چھوٹی سی چنگاری بھی میرے بستر پہ آ جائے تو بے چینی ہوتی ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آنکھوں کی روشنی دیکھ رہی، ہلاکت ہے اس میں، ہلاکت ہے اس میں۔ یہ چراغ
یہ شعلہ بھڑکے گا، گھر جل جائے گا، یہ سانپ کا بچہ کاٹے گا، کسی کی جان لے لے گا، یہ بچھو بھی کسی کی جان لینے کا ذریعہ بنے گا، یہ سر کی آنکھوں کی روشنی بتا رہی ہے نا، کہاں چین رہتا ہے؟ کوئی صاحب ایمان ہو اور کسی کو اللہ دل کی آنکھوں کی روشنی دے دے، ایمان کی روشنی دے دے، وہ کہاں پھر اپنے گھر میں گناہ برداشت کر سکتا ہے؟ پھر کہاں وہ اپنے فیکٹری میں گناہ برداشت کر سکتا ہے؟ پھر وہ کہاں اپنے دفتر میں گناہ برداشت کر سکتا ہے؟ پھر وہ کہاں اپنی اولاد میں گناہ برداشت کر سکتا ہے؟ پھر وہ کہاں اپنی زندگی میں گناہ برداشت اگر اس کی آنکھیں ہیں تو نہیں برداشت کر سکتا۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سانپ میں لپٹا نہیں دیکھ سکتا، ایک صاحب ایمان اپنے بچے کو گناہوں میں لپٹا نہیں دیکھ سکتا، جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو گناہوں میں نہیں، اپنے سانپ اور بچھوں کے درمیان نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح ایک صاحب ایمان شوہر اپنی بیوی کو گناہوں میں نہیں دیکھ سکتا، جیسے ایک بہنا اور بیٹی اپنے باپ اور اپنے بھائی کو جسے کہیں کہ آگ کے اندر نہیں دیکھ سکتی، ایک صاحب ایمان بچی اور بیٹی اور بہنوں کبھی اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو گناہوں کی نافرمانیوں کی آگ میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایمان کی روشنی ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، کیسے پتہ چلے گا میری دل کی ایمان کی روشنی ہے بھی یا نہیں؟ خالی رسمن مسلمان ہوں، دنیا مجھے کہتی ہے ایمان والا، اہل ایمان کے محفلوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت کی گھڑی آ جائے، جہاں کھڑے کھوٹے کی پہچان ہوتی، یہاں تو کوئی پہچان ہی ختم ہو گئی، یہاں تو کھڑا بھی کھوٹا بن جاتا ہے اور کھوٹا بھی کھڑے کا روپ اپنا لیتا ہے، یہاں تو کھوٹ ہے۔ لیکن ایک دن ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، بہت ہو گئی، تم دنیا میں خلط ملط ہو کے رہے، بہت ہو گئی، اب کھڑا کھوٹا الگ ہوگا، اب الگ الگ ہوگا، اب زبان کے بول نہیں چلیں گے، ہاں اب کیا چلے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے وہ باہر نکالا جائے گا، وہ باہر نکالا جائے گا۔ تو یہ ایمان کی کیفیت ہے، یہ ایمان کا نور، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ تو اس شخص نے آ کر سوال کیا ایمانیات کا، یا رسول اللہ ایمانیات کیا ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، قال صدقت۔ دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ کیا تو گواہی دے اپنی زبان سے اللہ ایک ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، نماز کو تو قائم کرے، زکوٰۃ کو دے، روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے جب تجھے وہاں تک جانے کی طاقت میسر ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اس شخص نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ خیال کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا مسا، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا بل مسئول اعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ بل مسئول اعلم من السائل، جو پوچھنے والا ہے ہاں وہ پوچھے جانے والے سے زیادہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ قال صدق، اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو ما امارتها، قیامت کی علامات ہی بتا دو کیا ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى العراة الحفاة يتطاولون في البنيان۔ پیارے نبی نے فرمایا قیامت کی علامات یہ ہیں
أن تلد الأمة ربتها. علماء نے فرمایا، محدثین نے لکھا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مائیں آقا کو جنیں گی، مطلب یہ ہے بیٹیاں ماؤں پہ یوں حکم چلائیں گی جیسا آقا غلام پہ حکم چلاتا ہے، بیٹا باپ سے یوں رویہ اختیار کرے گا جیسے آقا غلام کے ساتھ کرتا ہے، بیٹی کی زبان کی تلخی یوں ہوگی جیسے آقا سرکشی میں اولاد کے اپنے غلام کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ مائیں اپنے آقا کو جنیں گی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، اتنے میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا عبداللہ دیکھا میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اسی گرمی کی شدت میں، اسی بیت اللہ کے ارد گرد جہاں چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہیں، چھوٹے چھوٹے سنگریزے، میں نے اپنی اماں کو طواف اسی گرمی میں، تانبے کی طرح زمین مکہ کی گرم ہے، آسمان میں گرمی پھینک رہا ہے، اور بیت اللہ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سنگریزے بھی ہیں، دیکھا میرا پاؤں بھی چھنی ہو گیا، میں نے اپنی بوڑھی اماں کو اس حال میں طواف کرایا ہے، بتائیے عبداللہ کیا میں نے اپنی اماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ فرمانے لگے بیٹے ساری زندگی بھی یہ کرتا رہے، جب تیری اماں نے تجھے جنا تھا اور جو تکلیف اٹھائی تھی اس ایک تکلیف کا بدلہ تیری ساری زندگی کی یہ خدمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک نوجوان آیا کہنے لگا عبداللہ میرے اماں اور ابا زندگی کے ایک بڑے موسم میں تک بسترے پہ پڑے رہے، کھلایا بھی میں نے، پلایا بھی میں نے، پہنایا بھی میں نے، بسترے پہ کھانا بھی میں نے پیش کیا، ان کی جسم کی گندگی بھی جسم سے بستر سے میں نے اٹھائی ہے، میرے باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اماں اب بھی میری خدمت کی محتاج ہے، یہ سعادت اب بھی مجھے نصیب ہے، پوچھنا یہ ہے کیا میں نے اپنی اماں ابا کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ کہنے لگے بیٹے تو جو کچھ کر رہا ہے بچپن میں تیرے اماں ابا نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا، کھلایا بھی تجھے، پلایا بھی تجھے، پہنایا بھی تجھے، گندگی کرتا تجھے سینے سے بھی لگاتے، تیرا بوسہ بھی لیتے، تو بیمار ہوتا تو تیری بیماری ان کی بیماری بن جاتی، اور تیری بھوک ان کی بھوک بن جاتی، تیری بے چینی ان کی بے چینی بن جاتی، لیکن بیٹے وہ بھی کرتے رہے تو بھی کر رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جب وہ کر رہے تھے ان کے لبوں پہ دعا تھی اللہ اس بیٹے کی عمر کو اور بڑھا دے، تو بھی کر رہا ہے تیرے لبوں پہ دعا ہے اللہ ماں کو جلدی اٹھا لے۔ ماں باپ ہوتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ جب اپنی بات کہتا ہے میرا خیال کرنا تو ایک جملہ کا اللہ تعبدوا الا اياه، اور جب بات اماں ابا کی آتی ہے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کم از کم 7 جملے کہے، اور آخر میں کہا یہ سب کچھ بھی تو اپنے اماں ابا کی خدمت کرتا رہے تب بھی ان کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، بس یہ کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، فقیر بننا، بھیک مانگنا، مولا سے کہنا مولا جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر شفقت اور رحم کا معاملہ کیا تو ان کے بڑھاپے پہ اب شفقت اور رحم کا معاملہ فرما دے۔ ہمارے عزیزو بڑا مبارک سفر ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ان کا دل خوش کر کے جانا، ماں باپ کا دل دکھایا ہے ان کا دل خوش کر کے جانا، اگر ماں باپ چلے گئے تو ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات اور ان کے لیے استغفار اور ان کے لیے کچھ نیکیاں کر کے جانا تاکہ فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں، فرما بردار اولادوں میں شامل ہو جائیں۔ مت دل دکھانا ماں باپ کا، اس لیے کہ ماں باپ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر مولا بھی راضی نہیں ہوا کرتا، پھر مولا بھی راضی نہیں ہوا کرتا، اس لیے ان کا دل خوش کر کے جانا، ان کا دل خوش کر کے جانا تاکہ یہ سفر واقعی مبارک ہو جائے۔ تو پیارے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ ما امارتها، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، کیا علامت ہے؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها،
کہ مائیں آقا کو جانیں گی، کتنی چھنی کرتی ہیں آج اولادوں کی زبان کی تلخیاں، کیسا کلیجہ جلاتی ہیں آج، کیسے ماں باپ کے اندر کی بیماریاں اولادوں کی نافرمانیوں سے پیدا ہو رہی ہیں۔ کس کو بتائیں اولاد کا یہ سلسلہ، کس کو بتائیں؟ اس لیے کہ اپنی ہے تو بات کس کو بتائیں، تو اپنی ہی بدنامی ہے۔ نافرمان اولاد چھٹی انگلی کی طرح ہے، نہ رکھ سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ اولاد کا غم ایسا ہے، نہ بتا سکتے ہیں نہ رو سکتے ہیں، اندر ہی اندر غم لیتا ہے، گھلتا رہتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ اس فتنے سے بھی بچا لے، ہاں اولادوں کی نافرمانیوں سے بچا لے۔ ہاں میرے عزیزو، اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے ماں باپ میں سے تو دل خوش بھی کر کے جانا۔ یہ دنیا بڑا جلدی سزا دیتی ہے، اس سلسلے میں بہت جلدی سزا دیتی ہے۔ جو آدمی بوتا ہے نا پھر بہت جلدی وہ کاٹتا بھی ہے، اس لیے اس گناہ سے جلدی توبہ کر لینا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ ما امارت ہوا، فرما ان تلد الامۃ ربتها وان ترى العراة الحفاة يتطاولون في البنيان۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ننگے تھے، ننگے پاؤں تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کے پاس دولت آ جائے گی اور ان کی ساری دولت تعمیرات کے میں لگ جائے گی، تعمیرات میں لگ جائے گی، اسٹیٹس بڑھانے میں لگ جائے گی، ہاں معیاری زندگی بڑا ہو جائے، ان کی دولت اس میں ضائع ہو، مٹی میں ضائع ہو جائے گی۔ تعمیرات کے نئے نئے انداز، نئے نئے ڈیزائن، نئے نئے انداز زندگی یہ ہوں گی۔ فرمایا یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ ہے قیامت کی نشانی میں۔ تو وہ چلے گئے، جب چلے گئے تو پھر نبی نے اپنے صحابہ سے کہا جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہ رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جبرائیل امین آئے تھے اور تمہیں سارا دین سکھا رہے تھے، یہ سارا دین کا خلاصہ تمہیں بتا کے چلے گئے۔ یہ جبرائیل امین آئے تھے، وہ تمہیں بتا گئے ایمان اسلام کیا چیز ہے، ایمان اسلام کیا چیز ہے۔ میرے عزیزو، جہاں ایمان اور اسلام ساتھ ساتھ آتے ہیں نا تو ان دونوں کا مفہوم وہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اور جب کسی کہتے ہیں مسلمان، یہ آدمی مسلمان ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان والا بھی ہے۔ جب کسی سے کہیں یہ آدمی ایمان والا تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آدمی مسلمان بھی ہے، ہاں۔ لیکن جب کسی دونوں کو الگ الگ ذکر کریں تو ان دونوں کی تعریف یہ ہے، ایمان کا تعلق اندر سے ہوتا ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، احسان کا تعلق ساری زندگی سے، عبادات سے بھی، اخلاق سے بھی۔ تو حج ایک اسلام کا اہم رکن ہے، لیکن میرے عزیزو اس رکن کی ادائیگی سے پہلے بھی اور ادائیگی کے وقت بھی اور ادائیگی کے بعد بھی اسلام کا پورا نقشہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، پورا نقشہ۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، غیر پوچھے کہ سارا اسلام مجھے ایک لفظ میں بتا دو، ایک لفظ میں کہ اسلام کیا ہے، ایک لفظ میں، تو آپ بتا سکتے ہیں اسلام نام ہے انصاف کرنے کا۔ اگر آپ اس کو دو خانوں میں تقسیم کر دیں تو آپ اسے بتا سکتے ہیں اسلام نام ہے اللہ کے حق میں انصاف کرنا، مخلوق کے حق میں انصاف کرنا، یہ سارا اسلام۔ ایک لفظ میں اسلام بتانا چاہیں تو اسلام نام ہے انصاف کرنے کا، ہاں۔ مسلمان انصاف کرنے والا ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ مسلمان انصاف کرتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ اللہ کے حق میں بھی ظلم نہیں کرتا، مخلوق کے حق کے اندر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اچھا میرا چوکیدار ہو، میرے گھر سے روٹی کھاتا ہو، چائے پانی بھی میرے گھر سے ملتی ہو، مہینے کے آخر میں تنخواہ بھی میرے جیب سے جاتی ہو، اور وہ کرے جس سے میرا دشمن خوش ہوتا ہو، پڑوس میں کام اس کے کرتا ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بڑا ظالم ہے یہ۔ بتاؤ کتنے دن اسے برداشت کریں گے؟ ظالم کھاتا ادھر سے ہے، پیتا ادھر سے ہے، پہنتا ادھر سے ہے، تنخواہ ادھر سے لیتا ہے، اور کام میرے دشمن کے کرتا ہے، تو کتنے دن برداشت کریں گے؟ کوئی بڑا دل والا ہو تو 10 دن نا، مہینہ، کتنے دن برداشت کریں گے؟ ظالم میرے دشمن کے کام کرتا ہے اور کام کھاتا میرا ہے، نہیں برداشت کریں گے، ظالم ہے یہ۔
میرا مولا کا تو پتہ نہیں کتنا حلم ہے، وہ مولا تو پتہ نہیں کتنا ہی کریم ہے، میری زندگی کے کتنے ماہوں سال گزر رہے، کھا بھی اس کا رہا، پی بھی اس کا رہا، پہن بھی اس کا رہا، عزت کا چھت وہ بھی اسی کا دیا ہوا، عزت کا مال یہ بھی اسی کا دیا ہوا، عزت کا روزگار یہ بھی اسی کا دیا ہوا، یہ آنکھوں کی چمک بھی اسی کی دی ہوئی، یہ قوت گویائی بھی اسی کی عطا، یہ سماعت بھی اسی کی نعمت، یہ جسم کے اندر چل پھر کی صلاحیتیں یہ سب اسی کے عطا ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت تو اس کی طرف سے ہے، اور ہے بھی کتنی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ زمین کے ذرات کو ممکن ہے تو گن لے، اور ممکن ہے سمندر اور دریا کے قطرے بھی گن لے، اور ممکن ہے زمین کی چھاتی پہ لگے درخت کے پتے بھی گن لے، اور یہ بھی ممکن ہے آسمان پر یہ بنا چھت اس کے ستارے بھی گن لے، لیکن اللہ سچ کہہ رہا ہے، اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں، وہ کہہ رہا میری نعمتیں تیرے پہ اتنی ہیں، گننے پہ بیٹھے تو انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ آتا ہے وہ کعبہ یاد